السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے رانی کوٹ قلعہ۔ رانی کوٹ قلعہ ضلع جامشورو سندھ پاکستان میں ایک تاریخی قلعہ ہے اور اس کو دا گریٹ وال آف سندھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا قلعہ ہے۔ اس کا دائرہ تقریباً 32 کلومیٹر 20 میل ہے۔ اس قلعے کی تعمیر کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں ہیں، مگر یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی کہ رانی کوٹ کی بنیاد کسی نے اور کب رکھی تھی اور کس دشمن سے بچنے کے لیے رکھی تھی، چونکہ یہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دفن ہو چکی ہیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ تاہم محکمہ آثار قدیمہ کی کھدائی کے دوران ملنے والی اشارات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 2000 سال سے بھی بہت پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ مگر حیرانی کن بات یہ ہے کہ اس قلعے کا ذکر تاریخ میں صرف اس وقت سے ملتا ہے جب میربخارا کے میر شیر محمد ٹالپور نے 18ویں صدی میں اس قلعے کی مرمت کروائی اور اس قلعے میں ایک اور چھوٹے قلعے میری میں رہائش اختیار کی۔ قلعہ رانی کوٹ کے کھنڈر پر نظر پڑتے ہی انسان حیرت میں کھو جاتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان واقع یہ قلعہ بالکل دیوار چین کی مانند تھا۔ یہ اندازہ لگانا بہت ہی مشکل ہے کہ چونے کے پتھر سے تعمیر ہونے والے اس قلعے پہ کتنی لاگت آئی ہوگی۔ کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عمارت خاص عظیم رہی ہوگی۔ یہ قلعہ سندھ کے ریلوے اسٹیشن سانس سے کوٹری دادو روڈ پر 32 میل کے فاصلے پر کوہستان کیرتھر کے مقام پر واقع ہے۔ اس قلعے کے بے شمار دروازے تھے۔ مشرقی دروازہ سان گیٹ کہلاتا تھا۔ اس کے سامنے دریائے رانی واقع ہے جو سال کا بیشتر حصہ خشک ہی رہتا ہے اور صرف برسات میں بہتا ہے۔ اس پر کبھی کسی زمانے میں ایک مضبوط پل ہوا کرتا تھا جسے پانی کا ریلا بہا کر لے گیا تھا۔ عظیم یونانی تاریخ نویس کیورٹس رف نے اپنی کتاب میں اس قلعے کا ذکر کیا ہے اور اس قلعے کی تمام تصویر بھی بیان کی ہے، جبکہ سکندر اعظم نے قلعے کا سہ روزہ محاصرہ کیا تھا۔ یاد رہے کہ مقامی بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ اس قلعے میں پناہ گزین ہو گیا تھا۔ سکندر اعظم قلعے کو توڑتے ہوئے اور قتل عام کرتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ قلعے میں واقع بچی کچی دیواروں پر قدیم لکھائی کے آثار بھی موجود ہیں۔ کھنڈرات کی حالت دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی تعمیر کے لیے مٹیریل کہیں اور سے لایا گیا تھا۔ قلعے کے اندر داخل ہوتے ہی بالکل سامنے اسٹوپا نما برج ہے جو مقامی طور پر تعمیر کی نمائندگی کرتا ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھیں تو دائیں حصے میں ایک مسجد کے آثار ہیں۔ اس کے میناروں اور گنبد کے بعض حصے شہید ہو چکے ہیں۔ قلعے کی شکل چوکور نما ہے اور یہ 45 مربع میل کے علاقے پر پھیلا ہوا ہے۔ قلعے کے وسط میں ایک چھوٹا سا قلعہ نما کمرہ تھا جو اونچی جگہ پر واقع تھا اور اس کو میری کہا جاتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میری میٹ سے بنا ہے۔ میر سندھ کے حکمرانوں کا خطاب تھا۔ اس قلعے کو 1784-1843 میں تالپوروں کے میروں نے از سر نو تعمیر کروایا تھا۔ قلعے کے مغرب کی جانب والا گیٹ موہن گیٹ کہلاتا ہے۔ اس کے بالکل سامنے ایک وسیع میدان ہے۔ آمری گیٹ رانی کوٹ قلعے کی آخری حد کہلاتا ہے۔ اس گیٹ سے داخل ہو کر اہل علاقہ قلعہ بند ہو جایا کرتے تھے۔ قلعے سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق جانب سندھ کا ایک پرانا گاؤں آمری ہے جو اب بھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی شکل میں آباد ہے۔ قلعے کے اندر چھوٹا قلعہ سحرگاہ واقع ہے جہاں علاقے کے حکمران پناہ لیتے تھے۔ وہاں تک دشمن کا پہنچنا بہت دشوار ہوا کرتا تھا۔ قلعے کے اندر پانی کا ذخیرہ کرنے کے لیے ایک وسیع و عریض تالاب تھا جو امتداد زمانے کے باعث ٹوٹ پھوٹ ہو چکا ہے، تاہم بارشوں کا پانی اب بھی اچھی خاصی مقدار میں اس کے اندر جمع رہتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب قلعہ فوجیوں کے بھاری بوٹوں کی آوازوں سے مانوس تھا، مگر اب وہاں شاذ و نادر ہی کوئی شخص جاتا ہے اور یہ بالکل ویران حالت میں پڑا ہے۔ کبھی اس کی راتیں جاگتی تھیں، اب دن کے وقت بھی راتوں کی طرح اندھیرا بسا رہتا ہے۔ قدیم پہاڑوں کے درمیان واقع قلعہ رانی کوٹ تاریخ کا ایک خاموش گواہ ہے۔